السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیں. اردو زبانی نظم برقرارت کی پڑھائی کریں. اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 23 میں ہم نے نظم برقرارت کا ریٹن ورک کیا تھا. آج میں نے آپ لوگ کو وہی نظم پڑھائی کے لیے دے دی ہے. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹس. اب آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 31 نکالیں. آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں ضمانت. ضمانت کی معنی ہے ذمہ داری. ضمانت کی معنی ہے ذمہ داری. تو پہلے میں آپ لوگ کو اس پورے چیپٹر کا خلاصہ بیان کرتی ہوں، تو غور سے سنیں. اوکے اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا. مقدمات پیش ہو رہے تھے. مظلوموں کی دادرسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناگہاں اچانک ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، یا امیر المؤمنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے. تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو. یہ ساری باتیں اب آپ لوگ انشاءاللہ اسی چیپٹر میں پڑھیں گے. میں پورا ایک خلاصہ بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو نوجوان نے بیان دیا کہ میرا ایک اونٹ باغ میں چلا گیا. باغ کے بوڑھے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی. میں نے تیش میں غصے میں پتھر کھینچ کر اسے مارا. میرا ارادہ اس کی قتل کا نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو امیر المؤمنین نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اعترافی جرم کر لیا ہے، اپنے جرم کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اسلام کے قانون کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا. قصاص، خون کا بدلہ خون، ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے، نوجوان نے کہا کہ میں تیار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے. باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا. میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں. اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے آپ اپنا ضامن پیش کرو، کوئی آپ کی ذمہ داری قبول کر لے، ٹھیک ہے. ضمانت دینے والا، ضامن ضمانت دینے والا، ذمہ داری لینے والا، ٹھیک ہے، ضامن ذمہ داری لینے والا. تو اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اس دربار میں وہ بھی موجود تھے اور آواز دی کہ میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری کی ضمانت پر اس نوجوان کو 3 دن کے لیے رہا کر دیا گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ اب کتاب صفحہ نمبر 32 نکالیں. 32. اچھا، شروع کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ تھے. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ لوگ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کرتے جائیں. عمر بن خطاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کی دوسری خلیفہ تھے. نام و نسب کیا تھا؟ آپ کا نام مبارک عمر اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص. لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہے. مطلب لقب اور کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، ٹھیک ہے. ابتدائی زندگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 583 عیسوی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا. یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کرتے جائیں. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. اور 344 عیسوی تک اس عہدے پر کام کیا. پھر 27 ذی الحج 23 ہجری بروز بدھ نماز فجر کے دوران ایک مجوسی، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ پر خنجر کے 2 وار کیے، ٹھیک ہے. اور یکم محرم الحرام 644 عیسوی کو
پھر انتقال، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ لوگ بک کی طرف آ جائیں۔ شاباش، یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ساتھ رف کاپی میں یا بک پہ نوٹ کرتے جائیں۔ اوکے، 32 صفحہ نکالے، پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دوسری خلیفہ تھے، خلیفہ حاکم۔ وہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم ضمیر۔ وہ عادل کا مطلب ہے انصاف کرنے والا، وہ عادل حکمران تھے، حکم چلانے والے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ ان کی دربار بادشاہ کی مجلس، ایک دفعہ ان کے دربار میں ایک ایسے نوجوان کو لایا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ قتل، جان سے مارنا، ایک ہوتا ہے قتل، پھر قاتل اور پھر مقتول۔ قتل کسی کو جان سے مارنا، قاتل مارنے والا، جو بندہ قتل کرے اس کو ہم قاتل کہتے ہیں، اور جس کو قتل کیا جائے اس کو ہم مقتول کہتے ہیں، جو مر جائے۔ تو مقتول مرنے والا، قاتل مارنے والا، اور قتل کسی کو جان سے مارنا، ٹھیک ہے۔ تو نوجوان پر قتل کا الزام تھا، تو مقتول کے وارثوں نے، مقتول کے بیٹوں نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس نوجوان سے پوچھا، قوما کیا تم نے واقعی ان نوجوانوں کے والد کو قتل کیا ہے، مارا ہے، جان سے مارا ہے؟ سوالیہ نشان۔ وہ نوجوان، وہ خوبصورت نوجوان کہنے لگا، ہاں قوما، سوری یہاں پر یہ واوین ہے، علامت ندا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، ہاں میں نے ہی اسے قتل کیا ہے، ان دونوں آدمیوں کے والد صاحب کو میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اگرچہ میری اسے قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ان کا والد میں نے ہی مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اور کیوں قتل کیا تھا، میں نے پورا واقعہ آپ کو بالکل شروع میں سنا دیا تھا۔ آگے دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے وارثوں سے پوچھا، ان کے بیٹوں سے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ملزم نے، اس نوجوان نے اعتراف جرم کا اعتراف کرنا، جرم کو مان لینا، اعتراف جرم کر لیا ہے، اس نے مان لیا ہے کہ ہاں میں نے آپ کے والد صاحب کو قتل کیا ہے۔ کیا تم خون بہا خون کی قیمت بہا لے کر اسے معاف کرتے ہو، یا اسے سزا دلوانا چاہتے ہو؟ اب آگے دیکھیں بیٹے کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم خون بہا نہیں لینا چاہتے، ہم خون کی قیمت اس نوجوان سے نہیں لینا چاہتے، اور نہ ہی ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں، نہ ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں، نہ ہم اسے خون بہا لینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصاص، اسلام قانون کے مطابق جرم ثابت ہو جانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کی سزا سنا دی، کسی اس نوجوان کو۔ سزائے موت سننے کے بعد اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا درخواست کی، منت سماجت کی کہ اسے 3 دنوں کی مہلت وقفہ دی جائے، تاکہ وہ اپنے مرا ہوا والد کی امانت اپنے بھائی کے حوالے کر سکے۔ وہ امانت کیا تھی؟ سونا تھا، ٹھیک ہے، جو اس نوجوان نے کہیں دفن کیا ہوا تھا، اور وہ صرف اسے معلوم تھا کہ وہ سونا کہاں پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست منظور کر لی، لیکن یہ شرط لگائی کہ وہ کوئی ضامن دے، کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے، کوئی اس کی ضمانت دے کہ ہاں یہ 3 دنوں بعد واپس ضرور آئے گا۔ وہ نوجوان وہاں اجنبی تھا، اجنبی نہ آشنا، ان کا کوئی جان پہچان وہاں پر جاننے والا پہچاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب اس نوجوان نے دربار میں تمام لوگوں پر نظر دوڑائی، ٹھیک ہے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مختلف لوگوں پر نظر دوڑائی کہ کون اس کی ضمانت دے گا، ٹھیک ہے، ضامن بنے گا۔ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ نوجوان نے التجا کی کہ کوئی اس کی ضمانت دے دے، وہ واپس ضرور آ جائے گا۔
اب آگے دیکھتے کہ واپس آتا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری بھی تشریف فرماتے۔ وہ اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی ضمانت دے دی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ 3 دنوں بعد واپس آتا ہے کہ نہیں۔ صفحہ نمبر 33 پہ آ جائیں۔ تیسرے روز بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ تیسرے روز بہت سے لوگ عدالت میں جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اس نوجوان کی واپسی کا منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا کہ آیا وہ نوجوان واپس آ جائے گا بھی کہ نہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن اس نوجوان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو پھر اس کی جگہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ جو ہے سزائے موت سنا دیں گے۔ تو سب لوگ پریشان تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے دی جائے گی، سزائے موت سنا دی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پر کمال درجے کا اطمینان تھا، اعلیٰ درجے کا سکون تھا۔ دی گئی مہلت وقفہ کا وقت ختم ہونے والا تھا، مہلت کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ دور سے اڑتا ہوا غبار دکھائی دیا۔ سب لوگ اس کی جانب، اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی شخص گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ جب وہ سوار نزدیک آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہی نوجوان تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اس نوجوان کا سانس پھولا ہوا تھا، اس طرح کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے خود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ وہ سزا پانے کے لیے تیار ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ٹھیک ہے۔ 3 دنوں بعد وہ خود ہی واپس آ گیا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نوجوان کی واپسی سے بے حد متاثر ہوئے کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ مقتول کے بیٹے بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ اچھا، بعد میں لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ انہوں نے ایک اجنبی ناآشنا جن کو کوئی جان پہچان جس کی نہ ہو، جس سے نہ ہو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دی؟ کیونکہ اس ضمانت میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اگر وہ اجنبی نہ آتا تو اس کی جگہ پھر حضرت ابو ذر غفاری کو سزا دے دی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اس نوجوان کے چہرے پر سچائی دیکھی تھی۔ جو بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان کے چہرے پر سچائی دیکھی تھی، پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک اجنبی کی مدد نہ کروں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری نے اس نوجوان کی ضمانت دے دی اور اس نوجوان کو پھر معافی بھی مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر سبق ضمانت، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا ریٹن ورک کریں گے۔